چلیں شکریہ، آپ نے بتا دیا جی۔ تو وہ ہوائیں جو ہیں ہے نا، اللہ کی رحمت کو جو بادل ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا، اس کو اڑا کر لے جاتی ایک ایسی زمین میں جو زمین بالکل سوکھ چکی ہے۔ اس زمین میں نہ کوئی گھاس اگتی ہے، نہ اس زمین میں کوئی پھل اگتا ہے، نہ پودا اگتا ہے۔ اس زمین میں وہ ہوا اس بادل کو لے جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بنجر زمین جو تھی، سوکھی ہوئی زمین، اس زمین سے کیا ہوتا ہے، پھل باہر آنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی، اور مثال دے کر کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ بنجر زمین سے بارش کے ذریعہ ہم کیا کرتے ہیں، پھلوں کو اگاتے ہیں، ہے نا، اس میں گھاس بھی اگنے لگتی ہے، سوکھی زمین میں سب کچھ ہونے لگتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جن کا گوشت مٹی میں مل جائے گا، ہڈی جو ہے وہ کہیں اور ہوگا، ہے نا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جس طرح اس سوکھی ہوئی زمین سے ہم غلہ اگا دیتے ہیں، گھاس اگا دیتے ہیں بارش کے ذریعہ، پھل اگا دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی پھر سے زندہ کریں گے۔ ہم اگر اس بات پر قادر ہیں، ہم کو قدرت حاصل ہے اگر کہ مردہ زمین میں ہم جان ڈال دیں، تو ہم مردہ جسم میں بھی جان ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جان ڈال دیں گے اور مردوں کو قبر سے نکال دیں گے، اور پھر ان کا کیا ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، وہاں سوال جواب ہوگا، اور ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ہم نے آپ سے کہا کہ جو بھی کچھ اگتا ہے زمین میں وہ کس کے حکم سے اگتا ہے، اللہ کے حکم سے اگتا ہے نا، اللہ کے حکم سے وہ چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، بلد الطیب سے مراد کیا ہے، یہاں دیکھیں، العذب التراب، یعنی وہ مٹی جو کیا ہے، اچھے قسم کی مٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مٹی جس میں پیداوار ہوتی ہے۔ اوپر کیا بتایا تھا، بلدن میتن، ہے نا، یہی تو بتایا تھا اوپر میں، لبلدن میتن، ہے نا، یہاں پہ لبلدن میتن کہا تھا، اسی کا اپوزٹ ہے یہ البلد الطیب، ہے نا۔ بلدن میتن سے مراد کیا تھا کہ ارضن میت، وہ زمین جس میں کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا ہے، بالکل بنجڑ ہو چکی ہوئی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے، البلد الطیب، یعنی وہ زمین جس میں کیا ہوتی ہے، گھاس اگتی ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طیب جو ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں، طیب کا معنی کیا ہوتا ہے، اچھا، گڈ، ہے نا۔ اچھا اور ہونا، گڈ۔ ہاں، اور بلد سے مراد یہاں پر بھی کیا ہے، الارض ہے، جیسے اوپر میں بلد میتن میں بلد سے مراد کیا تھا، الارض، ویسے یہاں پہ بھی بلد سے مراد الارض ہے۔ بلد سے مراد شہر نہیں ہے، سٹی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، الارض، ہے نا، التراب، مٹی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، والبلد الطیب یخرج نباتہ، یخرج نباتہ، نبات کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے، نبات کسے کہتے ہیں، جو پودا، چیزیں پودا۔ زمین، ہاں، جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں اس کو نبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پودا، پیڑ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نبات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو اچھی زمین جو ہوتی ہے اس سے کیا نکلتا ہے، اس سے پودے نکلتے ہیں، بِإِذْنِ ربی، وہ پودے خود بخود نہیں نکلتے ہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے۔ اذن کا معنی یہاں پہ کیا ہے، اذن کا معنی امرن ہے نا، اذن بمعنی امرن، یعنی اپنے رب کے حکم سے نکلتے ہیں، اس کی اجازت سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اب دیکھیں، البلد الطیب، وہاں سے کیا ہوتا ہے، پودے نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، والذی خبث، ٹھیک ہے، لیکن جو زمین مٹی کیا ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، خبث، خبث یخبث خبثن، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، برا ہونا، ہے نا۔ تو جو زمین بری ہوتی ہے، لا یخرج، اس زمین سے نہیں نکلتا ہے، الا نکیدن، ہے نا، مگر کیا اس زمین سے کیا نکلتا ہے، کوئی گندی چیز ہی نکلتی ہے نا، کوئی چھوٹی سی چیز ہی نکلتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، نکیدن کا معنی کیا ہے، عسیرن بمشقت، ٹھیک ہے، یعنی بہت محنت کرنے کے بعد اس سے بہت تھوڑی سی چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو
الذی خبث جو زمین بری ہوتی ہے لا یخرج الا نکیدا اس زمین سے کوئی تھوڑی سی چیز نکلتی ہے، یعنی بہت اچھی چیزیں اس سے نہیں نکلتی ہیں، اس سے گھاس پھوس نکل سکتا ہے، لیکن آپ چاہیں گے کہ آم کا درخت ہم لگائیں اور خراب مٹی پر وہ آم کا درخت بہت اچھا پھل دے، تو یہ نہیں ہوگا، وہ آم کا درخت تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر سوکھ جائے گا۔ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، آم کا پیڑ لگایا آپ نے، امرود کا پیڑ لگایا ہے نا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا سوکھ گیا، اس میں پھل نہیں آیا، خراب ہو گیا پیڑ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نا، جو مٹی اچھی نہیں ہوگی اس میں کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی چیزیں نکلتی ہیں، اور وہ بھی بہت محنت کرنے کے بعد، اس میں آپ بہت کھاد ڈالیں گے، یہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے، تب جا کے تھوڑا سا دے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھیت بھی ہوتا ہے، آپ چلے جائیں پنجاب ہریانہ سائڈ میں جو کھیت ہوتے ہیں، یہ سوری پنجاب میں، تو وہاں پہ کیا ہے، کھیتوں میں آپ کم محنت میں زیادہ پیداوار ہوتی ہے نا، زیادہ غلہ ہوتا ہے، گیہوں زیادہ ہوتا ہے، چاول زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ چلے جائیں راجستھان میں چلے جائیں، اب وہاں کی زمین ایسی ہے کہ اس میں صبح شام پانی پٹا رہا ہے لیکن غلہ تھوڑا سا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مشقت کے بعد بھی تھوڑی سی چیز ملتی ہے، الا نکیدا قلیل بعد مشقت، ٹھیک ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکیدا کذالک نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، یعنی ایک زمین میں بہت اچھا غلہ ہو رہا ہے، بہت اچھا اناج ہو رہا ہے، اور دوسری زمین میں بہت محنت کے بعد بھی تھوڑا سا اناج ہو رہا ہے، تو یہ میری نشانیاں ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں تم کو کہ میرے ہی حکم سے ہوتا ہے، اگر تمہاری محنت سے ہوتا تو جس زمین پر زیادہ محنت کی گئی تھی اس زمین میں زیادہ غلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہم نے حکم دیا اس زمین کو کہ تم زیادہ غلہ نہیں دو گی، تو وہ زیادہ محنت کے بعد بھی اس میں زیادہ غلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مٹی کو بھی اچھا ہم ہی بناتے ہیں اور مٹی کو برا بھی ہم ہی بناتے ہیں، تمہاری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم نشانیوں کو پھیرتے بدلتے رہتے ہیں، ہے نا، واضح کرتے رہتے ہیں، ظاہر کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کو دکھاتے ہیں، لقوم ان لوگوں کو، یشکرون جو کیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا، انہیں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیزیں بتائی گئیں، یہ جو باتیں اللہ نے بتائیں، اس میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلد الطیب کہہ کر مراد کس کو لیا ہے، مومنین کو، کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے جو چیزیں باہر آئیں گی وہ اچھی چیزیں ہوں گی، ہے نا، مومن جب بولے گا تو سچ بولے گا، مومن جب کوئی کام کرے گا تو نیک کام کرے گا، لیکن جو کافر ہوگا، خبوث لا یخرج الا نکیدا سے مراد کافر کو لیا گیا ہے، کہ جو کافر ہوگا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ جب کوئی کام کرے گا تو اس کام کے اندر فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، اس سے معاشرہ بھی برباد ہوگا اور وہ خود بھی برباد ہوگا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی، وہ چاہ کر بھی بہت اچھا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے بلد الطیب سے مراد مومنین دیا ہے، اور الذی خبث سے مراد کس کو لیا ہے، کافرین کو، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ کافر کے لیے مثال دی ہے اللہ نے، ہے نا، کافر کے لیے، یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی ھذا مثل للمؤمن، یہ کیا ہے، مومنین کی مثال ہے۔ مومنین کیا کرتے ہیں، یسمع الموعظہ، وہ نصیحتوں کو سنتے ہیں، فینتفع بہا، تو جب وہ نصیحت کو سنتے ہیں تو اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی ان کو اچھا کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہیں، اگر کوئی گناہوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذی خبث ای ترابہ، لیکن جو مٹی کیا ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، لا یخرج نباتہ الا نکدا، تو وہاں سے جو پودا نکلے گا وہ تھوڑا ہوگا، مطلب بہت ہی محنت کے بعد، مشقت کے بعد تھوڑا سا نکلے گا، ھذا مثل للکافر، یہ مثال ہے کس کی، کافر کی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بلد الطیب کس کی مثال تھی، مومن کی، اور الذی خبث یہ کافر کی مثال اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، بس یہی بتانا تھا یہاں پہ۔ چلیں، تو یہ چیزیں جو میں بولتا ہوں نا، یہ کافر کی مثال، یہ مومن کی مثال، اس کو آپ کاپی میں لکھا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بلد الطیب، اسے انگلش میں کیا کہا،
گڈ لینڈس ہے نا، البلد الطیب، گڈ لینڈس. پھر کیا ہے؟ ویجیٹیشن، نباتن، نباتن ہے نا، ویجیٹیشن. اس کے بعد کیا؟ اذنن، اذنن کا پرمیشن، ٹھیک ہے، اذنن پرمیشن. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ نکیدن ہے نا، میزریبلی، اسپیرسلی. یہ اتنا ہارڈ آپ کو نہیں دیں گے، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، ایزی ایزی یاد رکھیے، اتنا ہارڈ آپ کو نہیں آئے گا ایگزام میں. چلیں اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا. اب جو آگے اوپر اللہ نے فرمایا نا کہ ایک مومن کی مثال دی، پھر کافر کی مثال دی، اب اس مثال کو واضح کرنے کے لیے اور مثالیں دیتے ہیں. قرآن کے اندر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ کوئی ہسٹری بتانے کے لیے نہیں آیا ہے نا، کہ نوح علیہ السلام کی ہسٹری یہ تھی، لوط علیہ السلام کی ہسٹری یہ تھی. وہ ہسٹری کے لیے نہیں آیا، وہ کس لیے آیا؟ عبرت کے لیے ہے نا، مثال دینے کے لیے اللہ نے نبیوں کے قصوں کو بیان کیا ہے قرآن میں، ہے نا، وہ ہسٹری کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں. تو یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں. کیا فرمایا؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال، ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے، تو جتنے نبی آئے وہ سب اپنی قوم کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام کی اپنی قوم ہے نا، لوط علیہ السلام کی اپنی قوم، سمود، عاد علیہ السلام اپنی قوم، قوم سمود، قوم عاد ہے نا، صالح علیہ السلام کی اپنی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم. تو ان لوگوں نے جو کام کیا، اللہ کی دعوت دی ہے نا، سدھارنے کا کام کیا، وہ اپنی قوم کے اندر کیا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ پوری دنیا کے لیے آئے. چلیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه. قوم کی جمع کیا ہوتی ہے جلدی سے بتائیں جی؟ قوم کی جمع کوئی بھی بتائیں اقوام، جلدی سے. اقوام ہے نا، اقوام. اقوام. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، یا قومی، یہ قومی کسرہ کے ساتھ آ گیا. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا می. یہ یا کیوں گری؟ کوئی بتا سکتا ہے یا کیوں گری؟ جو بتائے گا اسے انعام ملے گا. بتائیں کوئی بھی، یا یہاں سے کیوں غائب ہوئی؟ چلیں سوچ کے بتائیے گا، ہے نا. پہلے امر کا صیغہ ہے نا، یا قوم، جی پہلے امر. فعل امر نہیں ہے بھائی، قومن، قومن جمع اقوام، وہی والا قوم ہے. یا قومی، یہ اصل میں کیا تھا؟ قومی، مانا تھا اے میری قوم. یا جو ہے یہ یا متکلم کی یا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل امر نہیں ہے، قومی ہوگا. فعل امر ہوگا تو قومی پڑھا جائے گا، ہے نا، قومی نہیں پڑھا جائے گا. یا قومی، یہ قومو تھا، قومی ہے. اصل میں یہ یا کے ساتھ تھا، یا حذف ہو گئی. کیوں حذف ہوئی ہے کوئی بتا دے گا. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، ہے نا. ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ، غیرہ ما، یہ ما موصولہ ہے اور ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ما کی طرف. جس کے علاوہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، کوئی معبود نہیں ہے نا، الہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ما تو نافیہ ہے یہاں پہ، ما نافیہ، سوری. جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم، مجھے تم پر خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. ٹھیک ہے، یوم عظیم، یوم عظیم سے کون سا بڑا دن مراد ہے؟ یوم القیامہ، ہے نا. یوم العظیم سے کیا مراد ہے؟ یوم القیامہ. تو قیامت کے عذاب کا مجھے تمہارے اوپر کیا ہے؟ ڈر ہے. ٹھیک ہے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، شرک کرو گے اللہ کے ساتھ، تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے گا. ٹھیک ہے نا، بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ عذاب. عذاب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پنشمنٹ. عذاب، اس کی جمع کیا آتی ہے کوئی بتائیں؟ عذابن کی جمع کیا آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ بتائیں کوئی. یا نہیں آتے آتی ہے ایسے. تو کیا آتی ہے؟
या नहीं आती है, ये भी बता सकते ये तो हैं। नहीं आती आता है है कि शायद, नहीं क्योंकि आती है? अभी तक तो मैंने जी, नहीं देख, नहीं आती है। अच्छा आती ही नहीं है। जी। पत्ता खड़का दिल धड़का। हमारे उस्ताद कहा करते, पत्ता खड़का दिल धड़का, मतलब जो आदमी कॉन्फिडेंस में नहीं होता है ना, उसको आप आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा नहीं आती है तो आपने पकड़ लिया कि नहीं आती है। आती है, ठीक है ना। अजाब की जमा आती है, इसकी जमा क्या होती? आजिबतुन। इसकी जमा क्या होती है? आजिबतुन। ठीक है, अजाबुन की जमा आबिबतुन, याद रखिएगा, अजाबुन की जमा भी आती है। ठीक है, चलें। अजाबात भी कहीं कहीं पे आएगा आपको, लेकिन ज्यादातर जो आजिबतुन जमा है इसकी। चलो, यौमुन आजीम से मुराद क्या है? ट्रेमेंडस डे, लेकिन मुराद उससे यौमुल क़ियामा है। उसका माना हमने लिख दिया है, बस इसको आप ना भी याद रखें तो चलेगा। उसके बाद क्या है? क़ाल अल मलअ मिन क़ौमिही। अब देखें एक लफ्ज आया अल मलअ, है ना, अल मलअ। अल मलअ का माना क्या होता है? कौम के जो बड़े लोग होते हैं ना, सरदार, या हमारे गांव में कह लें पंच, है ना, मुखिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मलउन। यहाँ पे लिखा अल अशराफ, मलउन से मुराद क्या? अल अशराफ। क़ाल अल मलउ मिन कौमी, उनकी कौम के, यानी हजरत नूह इस्लाम की कौम के जो बड़े लोग थे, है ना, जिनको शुरफा कहा जाए, जिनको कहा जाता था कि बड़े लोग हैं इस कौम के, पंच हैं, मुखिया हैं, तो उन बड़े लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा, इन्ना लनराक, बेशक हम तुम्हारे अंदर देखते हैं। क्या क्या की जमीर किधर लौट रही है? नूह इस्लाम की तरफ, है ना। हम तुम्हारे अंदर देखते हैं क्या? फी ज़लालिम मुबीन, हम तुमको देखते हैं एक खुली हुई गुमराही में। मुबीनुन, मुबीनुन बय्यिनुन, है ना, मुबीनुन माना है बय्यिनुन, यानी बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल जाहिर। ठीक है, हम तुमको एक खुली हुई गुमराही के अंदर देख रहे हैं, है ना, खुली हुई गुमराही के अंदर। ये किसने कहा? कौम के सरदारों ने कहा। किससे कहा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। जब उन्होंने कहा ना, तो आज भी यही होगा। आप तौहीद की दावत देंगे ना, आज भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपसे यही कहेंगे। आज मुसलमानों को देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए टारगेट नहीं हो रहे हैं कि मुसलमान बुरे हैं या ये हैं वो हैं। मुसलमान सिर्फ इसलिए टारगेट हो रहे हैं, वो हमेशा होते रहे हैं, आज भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि जब जब मुसलमान की एक ही दावत है, इस्लाम की दावत एक ही है कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस बात की मुखालफत जब से दुनिया बनी है ना, तब से जो बुत परस्त कौम रही वो हमेशा इसकी मुखालिफ रही। नबियों को भी तकलीफ दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने दावत दी, उनको भी तकलीफ दी गई। जो भी ये बात कहेगा वो उसको दुनिया में तकलीफ दी जाएगी, है ना। जो उसके खिलाफ लोग हैं वो उसको तकलीफ देंगे। तो यहीं पे इम्तिहान होता है मुसलमानों का। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अहसिब, क्या है? अहसिब अल्लज़ीना आमनू अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि जो लोग ईमान ला चुके हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हम उनको छोड़ देंगे ऐसे ही और उनके ईमान का इम्तिहान नहीं लेंगे? उनका भी इम्तिहान होगा, है ना। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले जो लोग आ चुके हैं उनका भी हमने इम्तिहान लिया। फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, तो इम्तिहान लेकर क्या होता है? अल्लाह ताला ये बात जान लेते हैं कि कौन सच्चा है। वला यअलमन्नल काज़िबीन, और फिर अल्लाह ये भी जान लेते हैं कौन झूठा है। जो सच्चा होता है वो इम्तिहान में खड़ा रहता है, और जो झूठा होता है वो क्या होता है? इम्तिहान में फेल हो जाता है ना। और वो क्या होता है? गैरों के साथ जाकर मिल जाता है, उनकी ही बातें बोलने लगता है। तो ये इम्तिहान पहले भी हुआ, आज भी होगा। उस जमाने में जब नूह इस्लाम ने अपने लोगों से कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उस वक्त भी उनकी कौम के बड़े लोगों ने, जो बड़े लोग कहलाते थे, सरदार थे, उन लोगों ने क्या कहा? कि तुम गुमराही में हो। ठीक है, तुम क्या हो? गुमराही में हो। काल, फिर हजरत नूह इस्लाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, लई सबी दलालतुन, मैं गुमराही में नहीं हूँ। ठीक है, लई सबी जलालतुन, गुमराही मेरे ऊपर नहीं है। वलाकिन, लेकिन मैं रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, दोनों जहान के परवरदिगार का रसूल हूँ, दोनों जहान के रब का रसूल हूँ, पैगंबर हूँ। ठीक है, तो जलालतुन की जमा क्या होती है? जल्दी से बताएं।
ضلالتن کی جمع ضلال جی ضلالتن کی جمع ہوتی ہے ضلالات. کیا ہوتی ہے؟ ضلالات. ٹھیک ہے نا جی. قال یا قوم لیس بضلالۃ ہی اعم من الضلال فنفیھا ابلغ من نفیہ. ٹھیک ہے، تو ضلال سے ضلالتن جو ہے وہ کم درجے کا ہے. جیسے آپ سے کیا کہا جائے، آپ سے کہا جائے 1 کلو آم تمہارے پاس ہے، آپ کہیں آدھا کلو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں آدھا کلو بھی نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہیں آدھا کلو بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر 1 کلو بھی نہیں ہے نا. تو ضلالن جو ہے وہ بڑی ڈگری ہے، وہ سمجھ لیں کہ 1 کلو گمراہی ہے، اور ضلالتن وہ آدھا کلو گمراہی ہے. تو موسیٰ اسلام کی قوم نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم کیا ضلال میں ہو، یعنی تم 1 کلو گمراہی میں. یہ میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، کیا نا. اس سے ان سے انہوں نے کہا کہ لیس بضلالۃ، میں تو چھوٹی گمراہی میں بھی نہیں ہوں. تم تو ضلال یعنی بڑی گمراہی کی بات کر رہے ہو، میں تو چھوٹی گمراہی میں بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو ضلالتن جب انہوں نے کہا تو اس میں ضلالن کی بھی نفی ہو گئی، اس کو بھی انہوں نے کیا کیا، نگلیکٹ کر دیا کہ جب چھوٹی چیز نہیں ہے تو بڑی چیز بھی نہیں ہوگی. اگر صرف کہتے ضلال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ضلالتن ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا فرق، سمجھ رہے ہیں ضلالتن اور ضلال کا؟ سر جی جی ٹھیک ہے، بس یہی فرق ہے دونوں میں. چلیں اس کے بعد کیا ہے، ابلغکم رسالات ربی. اب نوح اسلام پھر آگے کیا کہتے ہیں، ابلغ میں پہنچا رہا ہوں، کم تم کو، کیا پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے، رسالات یہ کس کی جمع ہے، اس کا واحد رسول کیا ہے رسالات کا؟ جی رسالۃ رسالتن ہے رسالۃ نا، اس کا واحد کیا ہے؟ ہاں رسالتن کی جمع ہے رسالات. میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ اور میں تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، ہے نا، تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اور میں اللہ کی جانب سے وہ بات جاننے والا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، ہے نا. چلیں اب دیکھیں یہاں پہ کنوے ٹو یو، ابلغو کا معنی کیا ہے، کنوے ٹو یو، ہے نا، کنوے ٹو یو دا میسج آف مائی لارڈ. ٹھیک ہے، رسالتن میسیجز، ہے نا، رسالات اس کا واحد کیا ہوتا ہے، رسالتن، ہے نا، میسیجز. انصح لکم ای ایڈوائز یو. ٹھیک ہے، انصح ایڈوائز، ہے نا، لکم. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد پھر آگے کیا ہے، اب عجیب تم. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، اب عجیب تم، کیا تم لوگ حیرت میں پڑ گئے ہو، ہے نا. اب عجیب تم ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات سے تم حیرت میں پڑ گئے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا ذکر آیا، علی رجل منکم تمہارے ہی بیچ کے ایک آدمی کے ذریعہ. ٹھیک ہے، جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لے کر قریش کے پاس گئے تھے، اور طائف گئے تھے، طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے. تو وہاں پہ 3 سردار تھے نا طائف میں، تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ اگر تم سچ میں نبی ہو، کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نبی ہو تو پھر میں جھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا، اور اگر تم سچ میں نبی ہو تو پھر تم سے بات کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے نا، تمہاری بات کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، تمہیں مان بھی نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات انہیں پھر، اور قریش یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی ہوتا، ہے نا، تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، انسان کو کیوں پیدا کیا پیغمبر بنا کر، اور تمہیں ہی کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے، ہم تو سردار ہیں، ہمیں بنا دیتا اللہ. ٹھیک ہے، جوہر الاسلام صاحب آپ میوٹ کر لیں. جی جی شکریہ. چلیں تو یہاں پہ بھی جو سردار ہے نا، انہوں نے کیا کہا، حضرت اسلام نے سرداروں سے کہ تم کو یہ بات حیرت میں ڈال رہی ہے کیا کہ تمہارے ہی بیچ کا ایک آدمی
تم میں ہی سے تمہارے درمیان کا ہی ایک آدمی تمہارے رب کا پیغام لے کر تمہارے پاس آ گیا ہے۔ کیا تم کو یہ بات حیرت میں ڈال رہی ہے؟ لیُنذِرَکُم، اب وہ آدمی کیوں آیا ہے رب کا پیغام لے کر؟ لیُنذِرَکُم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہیں اللہ کا خوف دلائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے، اللہ تم کو معاف کر دے، تم پر رحمت نازل کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم اتنے دن تو بت پرستی کرتے رہے، اللہ کے خلاف جنگ کرتے رہے، تم ہے نا، برے کاموں میں رہے، تو اب تم جب اللہ سے ڈر جاؤ گے، توبہ کر لو گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب عجیب تم تم کیا کہا؟ کیا تم مجھے اس لیے جھٹلا رہے ہو، ہے نا، اور تم حیرت میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت لے کر تمہارے بیچ کا ایک آدمی آ گیا ہے نا، تم میں سے ہی ایک آدمی جو تمہاری ہی زبان بولتا ہے، تمہارے ہی بیچ میں پیدا ہوا، وہی اللہ کا پیغام لے کر آ گیا۔ کیونکہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، ہے نا، ہماری قوم کا کوئی آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے، لوگ یہ مانتے تھے، اسی لیے اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آدمی کیوں آیا تمہارے پاس؟ تاکہ تمہیں ڈرائے، کس سے ڈرائے؟ العذاب ان لم تؤمنوا، اس عذاب سے جو تمہیں پہنچے گا اگر تم ایمان نہیں لائے، ہے نا، اس عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ وَلِتَتَّقُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ سے کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دل میں، اور اگر ایسا کرو گے ترحمون بہا، تو تم پر اس کی وجہ سے رحم کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب عجبتم انگلش میں کیا ہے؟ ڈو یو ونڈر، ہے نا، اب عجبتم، ٹھیک ہے، اب عجبتم، ذکرن ریمائنڈر، ہے نا، ریمائنڈر، ذکرن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، یہ تو بہت آسان ہے، جلدی سے بتائیں اس کی جمع۔ ذکرن، جی، رجلن، مین، ہے نا، رجلن مین، اس کی جمع کیا آئے گی؟ رجلن کی جمع، جی، رجال رجال، ہے نا، رجال۔ اور رجلن کی جمع کیا آتی ہے؟ رجلن کی جمع، رجلن، ارجل رجل، ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ پیر پیر، ہاں، پاؤں، بہت اچھا۔ انذر ینذر کا معنی وان یو۔ ذکرن کی جمع کسی نے نہیں بتایا ابھی تک، ذکرن کی جمع ذکائر اذکار، کیا ہوتی ہے؟ اذکار، ٹھیک ہے، اذکار، آپ بولتے ہیں نا اذکار، ٹھیک ہے۔ ذکرن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ذکرن، ذال ذکر پہ فتحہ، ذکرن، جی، ذکرتن، اس کی جمع ہوتی ہے ذکور، کیا ہوتی ہے؟ ذکور، ذکرن جمع ذکور، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ مرد مین، مرد ہاں، میل، میل، یہ ہاں مؤنث کا الٹا ہے، یہ ہے نا، مؤنث کا الٹا ہے، مذکر، ہے نا، ذکرن جمع ذکور میل، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اناث، ہے نا، ذکور اناث، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور ذکرن جمع اذکار، رجلن جمع رجال، رجلن جمع ارجل، ہے نا۔ انذر ینذر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وان کرنا، ٹھیک ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب نوح اسلام نے اپنی قوم سے ایسی ایسی باتیں کہیں، اب بیچ کا پورا اسکپ کر دیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، قوم نے کیسے جھٹلایا، کیا کیا نہیں کیا، پھر کیسے عذاب آیا، کیا ہوا، وہ ساری چیزیں اسکپ ہو گئیں، کیونکہ یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہاں پہ اتنی ہی باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جس سے انسان کیا کرے؟ کوئی نصیحت حاصل کرے، کوئی لیسن لے، ٹھیک ہے، اتنی ہی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے سارا بیچ میں اسکپ کر دیا، اور پھر کہا فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے اس سے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ کسے جھٹلایا؟ بتائیں کسے جھٹلایا ان لوگوں نے؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہے نا، ان کی قوم کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر کیا ہوا؟ کیسے نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ہے نا، کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ ساری چیزیں کہیں پہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنجَيْنَاهُ،
تو ہم نے اس کو بچایا. کس کو بچایا؟ نوح علیہ السلام کو بچایا. والذین معہ فی الفلک، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی بچایا جو اس کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر تھے. فلکن، فلکن کے معنی کیا ہے؟ کشتی، ہے نا. السفینہ، ٹھیک ہے، سفینتن، سفینتن، فلکن سفینتن، ٹھیک ہے. چلیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشتی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبا دیا. اغرق یغرق اغراقن کے معنی ڈبا دینا، ہے نا. ڈبا دیا. ہم نے کس کو ڈبا دیا؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے. ان کو ہم نے کیا کیا؟ ڈبا دیا پانی کے اندر. تو اب پتہ کیا چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب کیا تھا؟ بتائیں. سیلاب. سیلاب کا عذاب تھا، ہے نا. سیلاب کا عذاب تھا. تو وہ لوگ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کو اللہ نے کیا کیا؟ ڈبا دیا. انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے. کیا تھے؟ قوما عمین. امین عن الحق، یعنی حق کسے اندھے تھے؟ جو چیزیں تھیں، سچائی جو تھی اس کو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو آنکھ نہیں تھی، آنکھ تھی لیکن اندھے تھے. یہ کیسے اندھے تھے؟ کہ سچائی کو آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہے نا. حق کو پہچان نہیں پا رہے تھے. تو یہ کیا تھے؟ اندھے تھے، دل کے اندھے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْغَرْقِ، کس چیز سے بچایا اللہ نے؟ ڈوبنے سے بچایا. کس کو بچایا؟ نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. فلکن اے السفینہ. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِالطُّوفَانِ، طوفان میں ان کو کیا کیا؟ ڈبا دیا. انہم کانوا قوما عمین، عمین عن الحق، یعنی سچائی کے اندھے تھے، وہ سچائی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، انجینا. انجینا کا معنی کیا؟ سیوڈ ہم، ہے نا. انجیناہو، سیوڈ ہم. فلکن شپ. فلکن کی جمع کیا آتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. فلکن. فلکن، ہاں، فلکن. کتنا مائنر سا ڈفرینس ہوتا ہے. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السفینہ، ہے نا. السفینہ. چلیں اس کے بعد امین، اس کا معنی کیا ہے؟ بلائنڈ، بلائنڈ. او سوری، ڈرون. ڈرون کس کے لیے؟ اغرق ہے، اغرق ہے. ہم نے کیا کیا؟ ڈبا دیا، ہے نا. بلائنڈ امین، امین، ٹھیک ہے. اس کا واحد کیا آتا ہے؟ بتائیں جلدی سے. امین واحد کیا ہے؟ عینun. جی، اعمى. عمیون. بہت اچھا، ہے نا. عمیون، عمیون، ہے نا. اعما کا، اعما کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اعما کی جمع ہوتی ہے عمیہ، ٹھیک ہے، عمیہ. اور عمیون کی جمع ہے امینن، ہے نا. کس نے بتایا تھا یہ عمیون واحد؟ ثقیف سر. جی بہت اچھا. تو یہ مائنر ڈیفرنس ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، ہے نا. ہو سکتا ہے ایگزام میں نہ آئے لیکن نالج کے لیے بھی چیزیں سیکھنی چاہیے. تو عمیون جو ہے، امینن کی جمع ہے عمیون، ہے نا. اور اعما کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عمیہ، ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی مثال دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی مثال دے رہے ہیں کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو بھیجا؟ ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عاد چھوٹا بھائی تھا، ہود بڑا بھائی تھا، ایسا نہیں ہے. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی قوم کا فرد تھا، اسی قوم کا آدمی تھا، ہے نا. تو قوم عاد کا ہی ایک آدمی کون تھا؟ ہود. ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا اپنی قوم سے؟ ہود اسلام نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انہوں نے بھی وہی دعوت دی، ہے نا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. افلا تتقون، کیا تم لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہو، ہے نا. تقوی جہاں بھی آئے گا، تقوی کا معنی ڈر ہوتا ہے، لیکن کون سا ڈر؟ وہ ڈر جو اللہ کے
اللہ سے بندہ ڈرتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی سانپ سے ڈر گیا تو وہ تقویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ وہاں بھی آپ کیا کریں، تقویٰ کا لفظ استعمال کر دیں، تقویٰ من الحیات ہے نا، تقویٰ من الرجل، تقویٰ من الجنات، نہیں، تقویٰ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے نا؟ اور ہر جگہ کیا استعمال ہوتا ہے ڈر کے لیے؟ خوف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ افلا تتقون، کیا تم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہو، ہے نا؟ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہوتا تو تم کیا کرتے؟ مومن بن جاتے، ایمان لے آتے اللہ پر، ہے نا؟ اور ایک اللہ کی عبادت کرتے، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلے، بس وہی چیز ہے یہاں پہ، اعبد اللہ ای وحدوہ، یعنی ایک اللہ کی بات کرو، ہے نا؟ وحد یوحد التوحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک کی عبادت کرنا، 10 کی عبادت نہیں کرنا۔ افلا تتقون ای تخافون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ فتؤمنون، اگر تم اللہ سے ڈرتے تو کیا ہوتا؟ تم ایمان لے آتے، ٹھیک ہے؟ اعبد اللہ، ورشپ اللہ، ہے نا؟ اعبد اللہ، ورشپ اللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس کے بعد الہن، الہن کیا ہے؟ ڈیٹی بھی کہتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں نا، الہن، ڈیٹی اینڈ گاڈ۔ الہن کی جمع کون بتائے گا؟ جی سر اس کا تو جی، جمع نہیں ہوگا نا؟ جمع کیسے ہوگا سر؟ اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ الہن آلیہتن، ہے نا؟ بہت اچھا، کس نے بتایا؟ آلیہتن، مظہر اسلام آپ نے بتایا؟ آلیہتن، ہے نا؟ الہن کی جمع کیا ہے؟ آلیہتن، ٹھیک ہے؟ الہن کا الہن معنی کی تو جمع کیا ہے؟ سر جی، الہن کہتے ہیں معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کو خدا مان لیا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیں تو رام الہ، ہے نا؟ ہنومان الہ، تو یہ سب الہ کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس کو بھی کیا پوجا جاتا ہے وہ الہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ الہن کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں المعبود، ٹھیک ہے؟ المعبود، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بتائیں، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیں، اس کے بعد پھر آگے کیا فرمایا؟ ہود اسلام نے اپنی قوم سے کیا؟ قال الملأ، ان لوگوں نے ہود اسلام سے کہا، کن لوگوں نے؟ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے جو لوگ کیا کر رہے تھے؟ کفر کر رہے تھے، کافر تھے، ان کافروں کے سرداروں نے کہا، ملأ ان میں ہمیشہ کون آئے گا؟ سردار آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو بڑے لوگ، سردار، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہۃ، کہ ہم تم کو بے وقوفی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ سفاہتن کا معنی کیا ہے؟ جہالتن، ہے نا؟ نادانی، تم نادان ہو، تم بے وقوف ہو۔ یہ کون کر رہے تھے؟ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم بے وقوف آدمی ہو، ہم اتنے سالوں سے ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں بتوں کو، تم آج کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں، اور یہ سب جو بت ہیں ان کو ہم پوجنا چھوڑ دیں، تم بے وقوف ہو، تمہارے اندر ہمیں بے وقوفی دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انا لنراک فی سفاہۃ، ہے نا؟ سفاہتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احمق، ہے نا؟ حمقن، ٹھیک ہے؟ حماقتن، جہالتن، یہ سب صفاتن کے اندر آ جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تم من الکاذبین، جھوٹے لوگوں میں سے ہو، تم جھوٹے ہو، ٹھیک ہے؟ تم جھوٹ بولنے والے ہو، ہے نا؟ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ قوم کے سرداروں نے کہا، کس سے کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام سے، ہے نا؟ چلیں، صفاہتن، فولشنس، صفاہتن، فولشنس، ٹھیک، اس کو اگنورینس بھی کہہ سکتے ہیں اگر جہالتن کے معنی میں مان دیا جائے، اگنورینس، ٹھیک ہے نا؟ اگنورینس، اگر اسے جہالتن کے معنی میں مان دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگنورینس۔ چلیں، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ہود اسلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاہتن، اوپر کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ جلدی سے بتائیں، نوح اسلام نے کیا کہا تھا؟ لیس بی ضلالتن،
ہے نا, لیس بی ضلالۃ, اور انہوں نے کیا کہا, لیس بی صفاحۃ, وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, لیکن میں کون ہوں, دونوں جہان کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, پیغمبر ہوں. ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو نوح اسلام نے کہی تھی. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي, میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں, ہے نا, اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, اور میں تمہارا کیا ہوں, امانت دار, خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے, ناصح کسے کہتے ہیں, بھلائی چاہنے والے کو, جو کسی کے لیے اچھا چاہتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ناصح. ٹھیک ہے, میں تمہیں اور امانت دار ہوں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس میں, چونکہ ان پہ الزام کیا لگاتے کہ تم جھوٹا پیغام پہنچا رہے ہو, تو اس کے اپوزٹ میں انہوں نے کیا کہا, امینun, ہے نا, کہ میں امانت دار ہوں, میں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں تم سے. ٹھیک ہے, جھوٹی بات میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, انا لکم ناصح, کیونکہ میں کیا ہوں, تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, اس لیے تم سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, ہے نا. تم سے میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے جو ہے نبی مان کر کے میرے اوپر چڑھاوا چڑھاؤ, ہم کو اتنا پیسہ دو, اتنا پیسہ دو, نذرانہ دو, ہے نا, اس کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ کس لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے میں تم کو سمجھا رہا ہوں. چلیں, ناصحن, اس کے انگلش ورڈ کیا ہے, ایڈوائزر. ناصحن, اس کی جمع کیا آتی ہے, کوئی بتائیں جلدی سے. ناصحون. امینن, ناصحون بھی آتی ہے نا, اور کیا نشاء آتی ہے, نشاء جی, نشاء نہیں نہیں نہیں, دیکھیں, نصیحتن کی جمع کیا آتی ہے, جلدی سے بتا, نصیحتن, اس کی جمع کیا آتی ہے, نصائح, ہے نا, نصیحتن کی جمع نصائح. ٹھیک ہے, ناصحن کی جمع ایک تو انہوں نے بتائی, ناصحون, یہ تو جمع مذکر سالم ہے. ایک اور جمع آتی ہے, نصحاء, کیا آتی ہے, نصحاء, ہے نا, نصحاء. ٹھیک ہے, اسی طرح سفیہن کی جمع کیا آتی ہے, سفہاء, ہے نا, سفہاء. ناصحن کی جمع نصحاء بھی آتی ہے, ناصحون بھی آتی ہے, دونوں آتی ہے. ٹھیک ہے, ناصحون یہ بھی آتی ہے. نصیحتن کی جمع نصائح, ہے نا. موعظتن کی جمع, موعظتن بھی آیا نا اوپر میں, موعظتن کی جمع کیا آتی ہے, موعظتن, اس کی جمع کیا آئے گی, مواعظ. ٹھیک ہے, مواعظ, موعظتن. چلیں, اس کے بعد امینن, امینن کی جمع کیا آتی ہے, امینن, اس کی جمع کیا آتی ہے, امناء, کیا آتی ہے امینن کی جمع, امناء, ہے نا, امینن کی جمع امناء. ٹھیک ہے, اس کا معنی انگلش میں کیا ہوتا ہے, ٹرسٹ وردی, جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے, تو یہ کاذبن کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں, امینن کی جمع امناء, تو یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ. چلیں, اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بات کہی جو حضرت نوح اسلام نے کہی تھی, کیا کہا, اب عجب تم, کیا تم یہ اس بات سے حیرت میں پڑ گئے ہو, انجاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, کہ تمہارے ہی بیچ کا ایک آدمی تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے, پیغام لے کر تمہارے پاس آ گیا ہے. یہ بات تم کو حیرت میں ڈال رہی ہے, اس سے تم پریشان ہو گئے ہو. اور وہ آدمی کیوں آیا ہے, لینذرکم, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, اللہ سے ڈرائے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آیا ہے تمہارے پاس, ہے نا. پھر آگے کہا, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. اب انہوں نے قوم نوح کا ذکر کیا, اور قوم نوح کا ذکر کر کے اب ایک اپنی قوم کو کیا کہا, وَاذْكُرُوا, اور تم یاد کرو, کیا یاد کرو, اذ جعلکم, کہ اس نے تمہیں بنایا, کیا بنایا, خلفاء. خلفاء مانے کیا ہوتا ہے, جانشین. جانشین کسے کہتے ہیں, ایک کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے نا. خلفاء کس کی جمع ہے, اس کا واحد کیا ہے, خلیفتن. ٹھیک ہے, حضرت عمر کس کے بعد خلیفہ بنے, حضرت ابوبکر کے بعد. تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے کون ہوئے, خلیفہ ہوئے, اور حضرت عمر اردو میں کون ہوئے, جانشین ہوئے. تو تم کو اللہ نے قوم نوح کے بعد کیا کیا ہے, خلیفہ بنایا ہے, تم لوگوں کو خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد, ہے نا. تم یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے, چلیں, اور کیا بتایا,
وزادکم فی الخلق بسطہ، خلقن خلقن اور ایک ہوتا ہے خلقن. خلقن کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے. جی خلقن. جی خلقن ہاں جسم پیدا کرنا. پیدا کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں خلقن کا معنی ہوتا ہے کریشن، مخلوق. کیا ہوتا ہے؟ کریشن، ہے نا. بناوٹ، اسٹرکچر. اسٹرکچر اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ خلقن. یعنی اللہ نے تمہیں خلق کے اندر، خلق کے اندر مطلب اسٹرکچر کے اندر، تمہارا جو باڈی اسٹرکچر اللہ نے بنایا ہے. شاہد صاحب میوٹ کر لیں، نوائز بہت زیادہ ہے. جی شکریہ. وزادکم، اللہ نے خلق کے اندر تمہیں زیادہ بنایا ہے نا. مطلب کیا ہوا کہ تمہارا جو اسٹرکچر ہے، تمہارا باڈی اسٹرکچر، وہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بستتن، یعنی زیادہ طاقتور بنایا. اب دیکھیں اس کا ڈفرنس سمجھے. جیسے ہندوستان میں ایک آدمی ہوتا ہے نا، ہم لوگ نارمل انڈین، ان کی ہائٹ کیا ہوتی ہے؟ ایوریج ہائٹ کیا ہوتی ہے؟ 5.6 5.7 5.8، مطلب 5.5 سے لے کے 5.9 تک ایوریج ہائٹ ہے انڈینس کی. ٹھیک ہے. اب آپ چلے جائیں کہاں؟ آپ چلے جائیں آسٹریلیا، ہے نا. آپ چلے جائیں ویسٹ انڈیز، آپ چلے جائیں کیا کہتے ہیں انگلینڈ، تو وہاں کے لوگوں کی ایوریج ہائٹ ہم سے زیادہ ہے نا. آپ افریقن کنٹریز میں چلے جائیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ لمبے لمبے چوڑے چوڑے، ان کو طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے نا. مطلب عام طور پہ بنا باڈی بلڈنگ کیے بھی وہ باڈی بلڈر جیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈین کے مقابلے ان کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، پرسنالٹی بھی ان کی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کا باڈی اسٹرکچر. ہمارا باڈی اسٹرکچر کمزور ہے، ان کا باڈی اسٹرکچر مضبوط ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخلق. سمجھ گئے اس کو؟ جی بتائیں جلدی سے. خلق سمجھ سمجھے میں کہ تو نہیں آیا، سمجھے؟ لیکن ایک ایسا کیوں ہوا سر؟ سمجھ میں تو آ گئی بات. ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی، ہے نا. اللہ نے بنایا. اب جیسے آپ افغانیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا باڈی دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی باڈی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے نا. جو پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پہاڑی قوم ہوتی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جو پہاڑی نہیں ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں نا، بہاری ہیں یا بنگالی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان کے حساب سے، پہاڑیوں کے حساب سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں باڈی اسٹرکچر میں. تو خلق میں ہم تھوڑے کمزور ہیں، وہ خلق میں تھوڑے مضبوط ہیں. تو اللہ نے حضرت ہود اسلام کی جو قوم تھی عاد، اس کو بہت مضبوط بنایا تھا. یہ لوگ بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، ہے نا. کہا جاتا ہے کہ یہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، اتنی لمبائی ہوتی تھی ان کی. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی ایک دم زبردست طاقت والے لوگ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے لوگ تھے. اسی لیے حضرت ہود اسلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ ایک تمہارے اوپر اللہ نے دو احسان فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم بالکل ختم ہو گئی ہے نا، تم کو اس قوم کا جانشین بنایا، ہے نا. تم کو دنیا میں جگہ دی، اور تم کو مضبوط بدن والا بنایا. ٹھیک ہے. تم کو کیا بنایا؟ مضبوط بدن والا بنایا، ہے نا. وزادکم فی الخلق، اسٹرکچر میں تم کو مضبوط بنایا. بستتن کے معنی کیا ہے؟ اسٹرانگ، ہے نا. اسٹرانگ بنایا، تم کو زیادہ طاقتور بنایا. فاذکروا آلاء اللہ، تو اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. آلاء کے معنی کیا ہے؟ نعمتن، ہے نا. آلاء کے معنی نعمتن. فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یاد رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تفوزون، کامیابی حاصل کر لو. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ گے، ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ جس طرح قوم نوح کو اللہ نے برباد کیا، تم کو بھی برباد کر دے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا تم اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پوجا کرتے ہو ان کی پوجا کرنا چھوڑ دو. اور یہ سب کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں. چلیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا وزادکم فی الخلق بسطہ. بسطتن کا معنی کیا ہے؟ قوتن و طولن، یعنی طاقتور بھی بہت تھے اور لمبے بھی بہت تھے. سر آپ سے ضروری بات کرنی ہے مجھے، کیا آپ مجھے 2 منٹ ٹائم دیں گے شام کو رات کو؟ اوکے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں. تو اللہ نے ان کو طاقتور بنایا ہے، لمبائی بھی عطا کی ہے. وَكَانَ طَوِيلُهُمْ 100 ذِرَاعٍ،
کہا جاتا ہے کہ ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 100 گز تھی. 100 گز یعنی 100 ہاتھ. ٹھیک ہے، 100 ہاتھ ان کی لمبائی تھی. وَقَصِيرُهُمْ 60. ٹھیک ہے، اور جو ان میں سب سے ناٹا آدمی تھا وہ بھی کتنا؟ 60 ہاتھ کا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ 60 ہاتھ کا آدمی، مطلب ہم لوگ 3.5 4 ہاتھ کے ہوتے ہیں، وہ 60 ہاتھ 60. ٹھیک ہے 60. یہ کون تھا سب سے چھوٹا؟ جو سب سے چھوٹا تھا ہے نا، سب سے ناٹا کہہ لیں جس کو، سب سے ناٹا، وہ کتنا تھا؟ 60 ہاتھ، 60 گز ہے نا، گز. اور جو سب سے لمبا تھا وہ کتنا تھا؟ 100 ہے نا، 100 گز. 100 گز اتنی تو ہائٹ تھی ان کی. یہ ہو آپ سے کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قوم عاد جو تھی اس کی لمبائی کتنی ہوتی تھی، ہے نا. اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی لمبائی کتنی ہوتی تھی. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قوم عاد کے نبی کا نام کیا تھا. اب یہاں پہ آدمی پھنس جاتا ہے. کیوں پھنس جاتا ہے؟ کیونکہ عاد اور ہود ہے نا، یہ دونوں میں آپ نوح کی قوم بولیں قوم نوح ہے نا، اور نبیوں کی قوم ابراہیم، قوم اسماعیل، لیکن یہاں باضابطہ قوم کا نام ہے قوم عاد. پھر اس نبی کا نام بالکل الگ ہے نا، حضرت ہود. تو قوم عاد کے نبی کون تھے؟ حضرت ہود. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. سکسیسر کسے کہتے ہیں؟ خلیفتن. خلیفتن اس کی جمع کیا ہے؟ جمع خلفاء. ٹھیک ہے. خلقن اسٹرکچر ہے نا، اسٹرکچر. خلقن باڈی اسٹرکچر. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں باڈی اسٹرکچر. باڈی اسٹرکچر. خلقن ہے نا، اور خلقن ایک ہوتا ہے. خلقن، خلقن وہ کیا ہوتا ہے؟ خلقن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہے نا. خلیقتن، خلیقتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عادتیں. ٹھیک ہے، تو تینوں میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تینوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. کوئی اور ہوتا ہو تو ہوتا ہو. یہاں پہ دیکھیں، ایک ہوتا خلقن ہے نا، خلقن. پھر ایک ہوتا ہے خلقن. کیا ہوتا ہے؟ خلقن ہے نا. اور ایک ہوتا ہے خلیقتن. خلیقتن سمجھ گئے؟ یہ خلقن، 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 خلیقتن، تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ آلاؤن. آلاؤن فیور. ٹھیک ہے، آلاؤن. اس کے بعد سکسیڈ یعنی تفلحون. ٹھیک ہے، تفلحون، سکسیڈ. چلیں اللہ. اچھا یہ بتائیں آلاؤن کس کی جمع ہے؟ یہ بہت ضروری ہے آپ کا جاننا. جی آلتن. چلیں دیکھیں، آلتن کس نے بتایا تھا؟ نام بتائیں، کون بتایا تھا؟ کس نے؟ جلدی سے بتائیں. تاثیر. تاثیر بھائی، تاثیر بھائی تاثیر. آپ نے بتایا آلتن ہے نا. آلتن کی جمع ہوتی آلات. آلتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوزار. کیا ہوتا ہے؟ اوزار، اکوپمنٹ. ٹھیک ہے، انگلش میں اسے اکوپمنٹ کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے آلتن. اس کی جمع ہوتی آلات. سمجھ گئے؟ آلاؤن جو ہے، آلاؤن اس کا واحد یہ جمع ہے نا. آلاؤن کیا ہے؟ جمع ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد، اس کا واحد ہوتا ہے الیون ہے نا، یا الیون. ٹھیک ہے، الیون یا ایلون. سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے اس کا واحد. جیسے قرآن میں ہے نا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ہے نا، آلاء ربکما، تو وہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے نا، وہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، الیو یہ اس کا واحد ہے نا، الیو. آلائن یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، آلتن کی جمع کیا ہوئی؟ آلات ہے نا. تو ایک جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. خلیقتن کی جمع ہوتی ہے خلائق. خلقن کی جمع ہوتی ہے اخلاق ہے نا. خلقن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخلاق. خلقن کی جمع. خلیقتن کی جمع
بتائیں جی. خلیقتن کی جمع، خلی خلیقتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں سے پتا نہیں، خلائق. ابھی بتایا نا میں، خلائق. ٹھیک ہے، خلائق اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادت. عادت ہوتی ہے نا انسان کو، اس عادت کو کیا کہتے ہیں؟ خلیقتن جمع خلائق. ٹھیک ہے. خلقن اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخلاق. اخلاق. ٹھیک ہے. یہ تو آپ سمجھ گئے ہے نا. مورل جسے مورل کہتے ہیں وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالو، سوری، ان لوگوں نے کہا. کن لوگوں نے؟ قوم عاد نے کہا، قوم عاد کے سرداروں نے کہا، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس یہ بات لے کر آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ما کان یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان کو ہم چھوڑ دیں. بتائیے، چھوڑ دیں ہم ان کو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو تم وہ چیز لے کر آ جاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، یعنی جس کا تم دھمکی دیتے ہو، ہے نا، جس کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے کر آ جاؤ. کس چیز کی دھمکی دیتے تھے؟ عذاب کی. تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہاں، یہ کہتے ہو تم ہمیں؟ تو ایسا کرو، جاؤ عذاب لے آؤ تم ہمارے پاس. تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر ہم نے حکم نہیں مانا اللہ کا، لے آؤ عذاب، ہم وہی دیکھ لیں گے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آ جاؤ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، تمہاری بات سچی ہے تو عذاب لے آؤ. ہم تو نہیں پھرنے والے بھائی، ہم ایک اللہ کی بات نہیں کرنے والے ہیں، ہم شرک کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں نے کہا. نظرہ معناہ نترک ہے نا، نظرہ کے معنی نترک ہے، کیا ہم چھوڑ دیں ان کو، ان کی عبادت چھوڑ دیں ہم، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تَعِدُنَا بِهِ مِنَ الْعَذَاب، یعنی جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ. ائْتِ بِی، ہے نا، عذاب لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. ٹھیک ہے جی، ٹروتھفل ہے نا، صادقین. چلیں، یہ بالکل کلیئر ہے اتنا تک؟ بتائیں جلدی سے. جی سر. ٹھیک. یس سر. چلے، اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں. آگے پھر کیا فرمایا؟ قال، ہے نا، سوری، یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا، آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے جی. قال، پھر کس نے کہا؟ حضرت ہود اسلام نے کہا. کیا کہا؟ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ تم لوگوں پر میرے رب کی، تمہارے رب کی جانب سے رجسن، عذاب آئے گا. قد وقع رجسن، عذاب آ چکا ہے، اور اللہ کا غصہ بھی نازل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. رجسن معناہ عذابن. ٹھیک ہے نا جی. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اسکرین شو نہیں ہوتی ہے. اچھا، ایک منٹ میں پھر سے شیئر کر دیتا ہوں اسکرین. اب شو ہو رہی ہے؟ جلدی سے بتائیں، شو ہو رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. آپ کو اب تک نہیں ہو رہی ہے شکیب صاحب؟ جی. قد وقع علیکم من نہیں سر، نہیں ہو رہی ربکم رجس وغضب. کیوں نہیں شو ہو رہی ہے آپ کو؟ سر. آپ کا شو نیٹ ہو ورک رہا ہے تو ویک، سب کو ہو رہا ہے. نیٹ ورک آپ کا ویک ہے شکیب صاحب، اس کا مطلب. چلیں، ہم 2 بار تو جوائن ہوتے ہیں سر. کیا کہا حضرت ہود اسلام نے؟ کیا کہا؟ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور غصہ آ چکا ہے نا. اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، ہے نا. جادل یجادلون. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپس میں جھگڑا کرنا، ہے نا، آپس میں جھگڑا کرنا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو،
है ना, फी अस्माइन, चंद ऐसे नामों के बारे में, सम्मयतुमूहा, जिस नाम को तुमने खुद रखा है। मतलब क्या है इसके कहने का, कि अब आज भी आप देखें बुत की पूजा करते हैं, अलग अलग माबूद बना लिए, इलाह बना लिया है ना, उनकी पूजा शुरू कर दी। अब ये जो स्टैचू बनाया इन्होंने, बुत बनाया, उसका नाम किसने रखा? पूजने वालों ने खुद उसका नाम रख दिया कि ये फलाने की मूर्ति है, ये फलाने की मूर्ति है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, सबका नामकरण खुद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और उसका नाम भी खुद रखा, बनाया भी अपने हाथों से, और फिर उसकी पूजा भी कर रहे हैं, उसको पूज भी रहे हैं, ठीक है ना। तो वही इन्होंने कहा, हजरत हूद इस्लाम ने क्या कहा कि चंद नाम है ये, है ना, कोई किसी का नाम कुबुल है, किसी का नाम लात है, किसी का नाम उज्जा है, किसी का नाम कुछ है, तो ये चंद बुतों के नाम है, ये नाम तुमने खुद ही रखा है इनका, और इनका नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखा, और फिर उन नामों को लेकर के तुम हमसे झगड़ रहे हो, ये कह रहे हो कि अल्लाह कोई नहीं है, यही बुत सब कुछ है ना, तुम झगड़ा करो मुझसे इन चंद नामों को लेकर के, जो नाम भी खुद तुमने रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उन बुतों ने आकर कहा था कि मेरा ये नाम है, मेरी पूजा करो, नहीं, तुमने खुद ही बनाया, खुद ही नाम रखा, खुद ही पूजा, ठीक है, और फिर उसकी वजह से मुझसे झगड़ा कर रहे हो, है ना। चले, वो आबाउकुम, किसने इसका नाम रखा? तुम लोगों ने रखा, और तुम्हारे बाप दादा ने रखा लिया, खुद से रख लिया, यानी गढ़ लिया है ना। जी, चले, मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, हालांकि अल्लाह ताला ने इन लोगों के माबूद होने के बारे में कोई भी दलील नहीं उतारी। मा नज़्ज़ल सुल्तानी, है ना, अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं भेजी है कि ये लोग, ये जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये खुदा हैं, इस बात की कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नहीं, सुल्तानुन का माना क्या है? दलील, है ना, दलील, समझ रहे हैं इसका मतलब? कोई निशानी, कोई दलील अल्लाह ने नहीं भेजी है इस बात की कि ये लोग क्या है? खुदा हैं, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, ठीक है। फन तज़िरू, लिहाजा अब तुम लोग इंतजार करो। अपनी कौम से इन्होंने क्या कहा कि तुम जो कह रहे हो ना कि अल्लाह का अजाब ले आओ, अब बेटा तुम लोग वेट करो, इंतजार करो, अब आएगा अल्लाह का अजाब। इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रहा हूँ। और जब अल्लाह का अजाब आएगा तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने जो बातें तुमसे कही थी वो सच्ची थी कि झूठी थी, ठीक है ना। चलें, कद वक़ा से मुराद क्या है? वजब, है ना, इसका मतलब क्या है? वक़ा का वजब है। सवाल ये होता है कि जब वक़ा आ गया तो इसका मतलब कि अजाब तो आ चुका है ना। वक़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी ने कहा कि कोई चीज जब आ चुकी होती है तब वक़ा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो अजाब तो आया नहीं है, फिर कद वक़ा का क्या मतलब है? तो यहाँ पे कद वक़ा का मतलब है कद वजब है। क्या मतलब है? कद वजब है कि तुम पर अल्लाह का अजाब और गुस्सा वाजिब हो चुका है, ठीक है, ऐसा वाजिब हो चुका है, बस ये समझ लो कि आ ही चुका है। जो चीज एकदम कंफर्म हो जाती है ना, तो उसके लिए भी बोलते हैं। जैसे जैसे क्या आप कहते हैं ना, घर पे आपका कोई दोस्त आ रहा है कहीं आपसे मिलने, है ना, तो घर में अब्बा ने पूछा कि आ गया तुम्हारा दोस्त? हाँ अब्बा, बस आ ही चुका है, बस समझिए कि आ ही चुका है ना। मतलब क्या होता है इसका? कि घर के करीब पहुंच चुका है, 1-2 मिनट में आ जाएगा वो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बस आ ही चुका है ना, हालांकि वो आया नहीं है अभी, लेकिन आप कहते हैं कि आ ही चुका है। तो उसी तरह ये भी है, ठीक है, कद वक़ा है, यानी अजाब आ ही चुका है, बस ये समझ लो कि आ ही चुका है, इतना करीब है अजाब। समझ रहे हैं? ये मतलब समझ गए इसका? जी, जी बताएं। जी सर। ठीक है, बताया कीजिए, है ना, वरना पता नहीं हम कंफ्यूज रहते हैं, आपको आया कि नहीं समझ। चले, तो वक़ा यहाँ पे वजबा के माना में है, ठीक है। रिजसुन मानाहु अजाबुन, है ना, रिजसुन मानाहु अजाबुन, ठीक है। चले, सुल्तानुन मानाहु हुज्जतुन व बुरहानुन, हुज्जतुन माना क्या होता है? दलील, है ना, दलील, बुरहानुन। फंतज़िरू, किस चीज का इंतजार करने की बात हो रही है? अजाब का, ठीक है, अजाब का इंतजार करो। चलें, अब देखें रिजसुन का माना क्या है? डिफिलमेंट। अब इतना हार्ड आपसे नहीं पूछेंगे। गज़बुन, एंगर, है ना, गज़बुन, एंगर, ठीक है, गज़बुन
اینگر. اس کی جمع کون بتائے گا؟ غضبن کی جمع کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتائیں جی. یا اس کی جمع آتی ہی نہیں ہے؟ جی چلو ٹھیک ہے. دیکھیں دو ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غضبن جب مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، غضب یغضب غضبن، ٹھیک ہے. تو مصدر کی جمع نہیں ہوتی، تو اس کی جمع نہیں آتی غضبن کی جمع، ٹھیک ہے، غضبن کی جمع. لیکن غضبن جو ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ غضابن. کیا ہوتی ہے؟ غضابن. اسی طرح غضبانن بھی، غضبانن تو صفت ہے، ٹھیک ہے، غضابن اس کی جمع ہوتی ہے. چلے اس کے بعد کیا اللہ ہے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ اسماؤن. کس کی جمع ہے اسماؤن؟ اسماؤن کا واحد کیا ہے؟ اسمن. اسم ہے نا؟ سما اسم. اس سماؤ کا معنی نیم. سماؤن نہیں بھائی، سماؤن کس نے بولا؟ سماؤن. اسمن کی جمع ہے اسماؤن. سماؤن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سماؤن. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سماوات سماوات ہوتی ہے نا، سماوات. ہاں تو یہ کنفیوز مت ہوئیے گا ورنہ سارا معاملہ ہی گڑبڑا جائے گا، ٹھیک ہے. تو سماؤن کی جمع سماوات ہے، اسماؤن کی جمع اسمن ہے، اسمن کی جمع اسماؤن ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اتھارٹی. اتھارٹی سلطان. اتھارٹی ٹھیک ہے. منتظر ہو ویٹ، جو ویٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منتظر. منتظر ہے نا، ہو ویٹ. چلیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَنْجَيْنَاهُ. اب پھر کیا ہوا؟ بیچ کا سارا قصہ غائب. اللہ نے عذاب بھیج دیا، اور جب اللہ نے عذاب بھیج دیا پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ. ہم نے اس کو بچایا. کس کو بچایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. اسی طرح جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے. بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اپنی رحمت سے بچایا، ہے نا. ایسا نہیں کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر لوگوں نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا تھا اس لیے اللہ نے ان کو بچایا. نہیں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا. ہم چاہے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ آخرت کے دن اگر ہمیں معاف کرے گا تو وہ اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کرے گا، ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے وہی فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچایا ہے نا جی. معه سے مراد کیا ہے؟ من المؤمنین. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ. ٹھیک ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ. اور ہم نے کاٹ دیا. کس چیز کو کاٹ دیا؟ دابر. دابر کا مطلب کیا ہے؟ پہ القوم ہے نا، یعنی جو قوم تھی نا اس کی بنیاد کو ہم نے ہلا دیا، ٹھیک ہے. بنیاد ہی کو ہم نے کاٹ دیا. کس قوم کی؟ الذین کذبوا بآیاتنا. جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے. وما کانوا مؤمنین. اور جو لوگ ہم پر ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا، تو ان کو ہم نے کیا کیا؟ برباد کر دیا، تباہ کر دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ سے مراد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام. والذین معه سے مراد کون ہے؟ من المؤمنین، ہے نا، مؤمنین مراد ہے. برحمت منا وقطعنا دابر. دابر سے مراد کیا ہے؟ القوم. القوم یعنی ہم نے اس قوم کو برباد کر دیا. الذین کذبوا بآیاتنا. جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کو ہم نے کیا کیا؟ استأصلناہم، ہے نا، ان کو ہم نے بالکل کاٹ کے رکھ دیا، ختم کر دیا، مٹا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. وما کانوا مؤمنین. اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا ان کو بھی ہم نے برباد کر دیا، ٹھیک ہے جی. چلے تو یہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ. اب دو قوم ہو گئی نا. کون کون سی قوم کا بیان ہو گیا بتائیں؟ دو قوم کی مثال دے دی، اب یہ تیسری قوم ہے. کون کون سی قوم کی مثال دے دی اللہ نے؟ بتائیں جلدی سے. ایک عاد نوح عاد. جی عاد اور حضرت نوح اسلام کی قوم کی مثال اللہ دے چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کس کی؟ قوم سمود کی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور ہم نے
سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بھائی سے مراد کیا ہے کہ وہ اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، قوم سمود میں ہی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے اخاہم کہا گیا۔ صالح اسلام نے بھی کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی باتیں کہی جو حضرت ہود نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ کیا ہے؟ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آئی ہے نا۔ بینۃ جمع کیا ہے بینۃ کی؟ کون بتائے گا؟ بینۃ، اس کی جمع کیا ہے؟ بینات۔ کیا ہے؟ بینات۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح چیز، ہے نا، جو چیز بالکل سامنے ہو، ہے نا۔ تو اللہ تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی تمہارے پاس آئی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی، تو ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، ٹھیک ہے، معجزہ دکھاؤ کوئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان کی قوم نے کہا یہ جو پہاڑ ہے سامنے، ایسا کرو اس پہاڑ سے تم ایک ایسی اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو بچہ دینے والی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تب ہم مانیں گے تم نبی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سامنے پہاڑ پھٹتا ہے اور اس سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکل کے آتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ہے نا۔ تو اب اللہ کا ایک اصول رہا کہ اللہ نے جب اپنی نشانی بھیج دی، نشانی بھیجنے کے بعد بھی اگر قوم نے اس کو نہیں مانا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے نشانی بھیج دی قوم سمود کو، تو تب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے جو مانگا تھا اللہ کی نشانی، وہ تو آ گئی، ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ۔ آپ سے کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں کہ ناقۃ اللہ سے مراد کس نبی کی اونٹنی ہے؟ یہ یا ناقۃ اللہ کس نبی کا معجزہ تھا؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناقۃ اللہ کس قوم میں تھی؟ تو ناقۃ اللہ کس قوم میں تھی؟ حضرت قوم سمود میں۔ کس نبی کا معجزہ تھی؟ حضرت صالح السلام کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے پاس ایک نشانی کے طور پہ بھیجی گئی ہے نا۔ لکم آیتن، نشانی ہے، معجزہ ہے۔ فذروہا، لہذا تم اس اونٹنی کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، ہے نا، اس کے پیچھے مت پڑو، تم اس کو تنگ مت کرو۔ تأکل فی ارض اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے گی، جہاں چاہے گی وہاں سے کھائے گی، ٹھیک ہے۔ اصل یہ تھا معاملہ کہ قوم سمود کا ایک کیا تھا؟ چراگاہ تھا۔ چراگاہ سمجھتے ہیں جی؟ جہاں ان کے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے، گھاس کھانے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک چراگاہ تھی، ہے نا۔ تو جو یہ اونٹنی تھی نا، یہ اونٹنی وہاں پہ جاتی تھی چرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے پڑ گئے اونٹنی کے، کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے نا، اس کو ہم لوگ کھا جائیں گے، مار دیں گے، ہے نا۔ اتنی بدماش قوم تھی یہ۔ ایک تو اللہ کی نشانی بول بول کر کے انہوں نے منگوایا، اور پھر کہا کہ اب اس قوم کو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، کھا جائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو حضرت صالح السلام نے کہا تأکل فی ارض اللہ، کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں چاہے گی کھائے گی۔ ولا تمسوها بسوء، اور تم لوگ اس کو، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ناقۃ اللہ کی طرف۔ تم لوگ اس اونٹنی کو کسی بھی برے ارادے سے مت چھونا، لا تمسوها، تم لوگ اس کو مت چھو، نہیں چھوؤ گے، بسوء، کسی برے ارادے سے، ٹھیک ہے۔ مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تم اس کو نہیں چھوؤ گے، ہے نا۔ اگر تم ایسا کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تم کو ایک بہت ہی دردناک عذاب پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی خطرناک قسم کا اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا اگر تم نے اس اونٹنی کو کسی بھی برے ارادے سے چھویا تو، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ بِتَرْكِ الصَّرْفِ مُرَادًا بِهِ الْقَبِيلَةُ، سمود سے مراد کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ، ہے نا۔ قد جاءتکم بینۃ، بینۃ سے مراد کیا ہے؟ معجزۃ، معجزۃ، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد کیا
ہے فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، بسوء سے مراد کیا ہے؟ بعقر او ضرب، عقر کہتے ہیں اونٹنی کو ذبح کرنا، ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقر، ٹھیک ہے، نحر، نحر بھی کہتے ہیں عقر، یعنی اونٹنی کو مارنے کے لیے یا اس کو کاٹنے کے لیے تم اس کو نہیں چھوؤ گے۔ یہ انہوں نے دھمکی دی تھی اپنی قوم کو، کنہوں نے؟ حضرت صالح اسلام نے، لیکن ان کی قوم تو قوم تھی، مانی نہیں وہ، ہے نا۔ چلے جی، اس کے بعد کیا ہے؟ بینتن، اس کا معنی کیا ہے؟ کلیئر ایویڈنس، بینتن، بینتن۔ ناقتن کسے کہتے ہیں؟ شی کیمل، یعنی اونٹنی کو، ہے نا، ناقتن کسے کہتے ہیں؟ شی کیمل، اونٹنی کو، ٹھیک ہے۔ اور اونٹ کو کیا کہیں گے؟ بتائیں، اونٹ کو کیا کہیں گے؟ جمال کامل، معلوم ہے نا، ہی کامل، ہی کیمل، ہی کیمل نہیں کہتے ہیں، لیکن اونٹنی کو شی کیمل یہ لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جمع ناقن۔ اب دیکھیں ایسی ایسی جمع میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جی ایسی ایسی جمع بتا رہا ہوں کہ آپ پھنس جائیں گے اگر وہ آ گیا ایگزام میں، ہے نا، بہت سارے نہیں بھی پھنسیں گے لیکن کچھ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ناقن بھی آتا ہے، انواق بھی آتا ہے نا، ناقات بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ناقات بھی آتا ہے۔ اس کے بعد نوقن بھی آتی ہے جمع، نوقن، اتنی ساری جمع آتی ہے اس کی، ناقتن کی۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ذروہا، ذروہا کا معنی کیا ہے؟ لیو ہر، لیو ہر، ہے نا، یعنی اس کو چھوڑ دو، ذروہا، لیو ہر، ٹھیک ہے۔ لا تمسو، کیا معنی؟ ڈو ناٹ ٹچ، اس کو چھونا نہیں، ٹھیک ہے، لا تمسو، اس کو نہیں چھوؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہارم، ٹھیک ہے، ہارم یعنی غلط ارادے سے نقصان پہنچانے کے لیے، سوئن، سوئن نقصان پہنچانے کے، پینفل، علیمن، علیمن کا معنی پینفل، ٹھیک ہے، پینفل۔ چلیں، اچھا یہ بتائیں علمن کی جمع کیا آتی ہے؟ علمن، الف سے علمن، جی علمن کی جمع کیا آتی ہے؟ کوئی بتائیں، علمن، علمن، علام، کیا آتی ہے؟ علام، ٹھیک ہے نا، علام، اسی کا صفت مشبہ ہے علیم، ٹھیک ہے، اسی سے صفت مشبہ ہے علیم۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، تو انہوں نے، حضرت صالح اسلام نے قوم سمود سے کیا کہا؟ قوم سمود سے کیا کہا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ وہی بات کہی جو حضرت ہود علیہ السلام نے کس سے کہا تھا؟ قوم عاد سے کہا تھا، کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا، تم لوگ یاد، غلام یزدانی صاحب، یزدانی صاحب، یزدانی صاحب میوٹ کر لیں، یزدانی صاحب میوٹ کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، چلیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، انہوں نے کیا کیا؟ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں قوم عاد کے بعد کیا کیا گیا؟ خلیفہ بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے خلیفہ بنایا اس زمین پر۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں، بَوَّأَ يُبَوِّئُ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ دینا، کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ دینا، ہے نا، بسانا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ بَوَّأَ، اور تمہیں کیا کیا؟ اس زمین پر بسایا، ٹھیک ہے نا، اس زمین پر کیا کیا؟ تمہیں بسایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اب دیکھیں یہ حضرت، یہ قوم سمود جو تھی اس کی خاصیت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے، قوم سمود کی خاصیت ہے یہ۔ کیا خاصیت اللہ نے بتائی؟ جی، تتخذون من سہولها، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ نرم زمینوں کو، نرم زمینوں پر کیا کرتے ہو؟ اپنے محل بنا لیتے ہو، یعنی سہولن، سہولن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرم جگہ، ٹھیک ہے، سہولن کا معنی کیا ہوتا ہے؟
नर्म जगह, इसको याद रखिएगा, है ना। सुहुलन का माने क्या होता है, नर्म जगह। तो तुम लोग क्या करते हो, नर्म जमीन पर महल बनाते हो। कसूर किसकी जमा है, वाहिद क्या है कसूर का, कसर। जी कसरुन, बिल्कुल कसरुन की जमा है कसूर, महल। तो तुम लोग सुहूल यानी नर्म जमीन पर महल बना देते हो। वतन हितून, ये अलग अलग हो गया है, ठीक है। वतन हितून अल जिबाल, और क्या करते हो तुम लोग, और क्या करते हो, पहाड़ों को घर बना लेते हो। क्या बना लेते हो, घर बना लेते हो। कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो पहाड़ों को घर, जी तराश कर, है ना। तनहितूना, नहत यनहतु के माने क्या होता है, तराशना, पहाड़ों को तराशना। तराशना समझते हैं, छीलना, जी छीलना, है ना। तो पहाड़ों को तराश कर तुम क्या करते हो, अपना घर बना देते हैं। पहाड़ को काट काट के पहले गुफाओं में लोग रहते थे ना, आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया, ये सब में क्या था, पहाड़ था, पहाड़ में लोग खोद खोद करके पहाड़ को अपना घर बना लेते थे। तो ये कौम समूद जो है ना, बहुत ताकतवर कौम थी। तो उसके एहसान बता रहे थे कि अल्लाह ने क्या एहसान दिए, क्या तुम पर एहसान फरमाया कि नर्म जमीन है उसमें तुम अपने बड़े बड़े महल बना लेते हो, और जहाँ पे पथरीली जमीन है, पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ों को काट काट के भी तुम अपना घर बना लेते हो, ठीक है। फज़कुरू आला अल्लाह, तो तुम क्या करो, अल्लाह की नेमतों को याद रखो। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, है ना। और क्या करो, जमीन में सरकशी करते हुए, फसाद फैलाते हुए घूमते मत रहो। तासौ, ला तासौ क्या माना है इसका, फसाद फैलाना ना, सरकशी करना। वला तासौ फिल अर्ज़ि, जमीन में सरकशी मत करो, मुफसिदीन फसाद फैलाते हुए, है ना। जी चलें, तो यहाँ पे क्या कहा, खुलफा आई फिल अर्ज, यानी तुमको कहाँ का खलीफा बनाया, जमीन पर। किसके बाद बनाया, कौम आद के बाद। फिर क्या किया, अस्कनकुम, तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया, है ना। बव्वा आई अस्कना, ठीक है, जमीन के अंदर ठिकाना। तत्तखिजून मिन सुहूलिया कुसूरन, तो तुम क्या करते हो, जो नर्म जमीन होती है, सुहूलन का माना क्या होता है, नर्म जमीन, तो उसमें तुम महल बना लेते हो। और उस महल में तस्कुनूनहा फिस्सैफ, जब गर्मी का जमाना होता है तो तुम उस महल में रहते हो। तो कौम समूद गर्मी के जमाने में कहाँ रहती थी, बताएं, गर्मी के जमाने में कहाँ रहती थी कौम समूद, महल। जी महलों में रहती थी, है ना। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। वतन हितून अल जिबाल बुयूता, और पहाड़ों को भी काट काट के अपना घर बना लेते हो। तस्कुनूनहा फिश्शिताई, और ठंड में तुम कहाँ रहते हो, पहाड़ों वाले घर में रहते हो, ठीक है। तो कौम समूद ठंड में पहाड़ों वाले घर में रहते थे वो लोग, और गर्मी में महल में रहते थे। चलें, बव्वा का माना क्या है, सेटल्ड, बव्वा युबव्विउ तबवीअतन, ठीक है। इसका मतलब क्या आता है, तबवीअतन, है ना, तबवीअतन। चले, उसके बाद सुहूलुन, उसका माना क्या है, प्लेन, है ना, जो प्लेन जमीन होती है ना, नर्म जमीन, प्लेन जमीन, सुहूल, ठीक है। जिबाल किसकी जमा है, जल्दी से बताएं, जबल। जबल। जबल उनकी जमा है ना, जबल उनकी जमा जिबाल, इसके माना माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, तासौ, है ना, इसके माना क्या है, कमिट अब्यूज, यानी गलत काम करना, ठीक है, बुरे काम करना, तासौ, ठीक है। उसके बाद क्या, मुफसिदून, मुफसिदीन का माना स्प्रेडिंग करप्शन, मुफसिदीन स्प्रेडिंग करप्शन, ठीक है। चले, उसके बाद क्या फरमाया, क़ाल अल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते ना, 4 बजी है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते थे। कितनी आयत हो गई हमारी, 74 आयत हो गई ना, ठीक है। तो ये बताएं, आप लोग भी लिखते भी हैं या नहीं कॉपी में, जी जी सर, लिखते हैं। लिखते हैं ना, Ini ठीक है। है कि नहीं जवाब? जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अस्तानी साहब, जी आज यहीं से रहना दीजिए। हाँ आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। 74 आयत हो गई है।
پھر کل انشاءاللہ اس کے آگے کریں گے. اور آپ لوگ